أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانا، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ بات سے تکلیف پہنچانا، عمل سے تکلیف پہنچانا، دونوں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام انسان ہے اور آپ کو تکلیف پہنچانے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس آیت میں ایک بات اور ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تکلیف کا پہنچنا اور تکلیف کو محسوس کرنا یہ انسانی صفت ہے، اور یہی تکلیف اللہ بھی محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے انسان کی طرح اللہ بھی حالت سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کو تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ دو معنی مفسرین نے لیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے منہیات یعنی جن کاموں سے اس نے رکنے کو کہا اسے کیا جائے۔ اللہ کے اوامر کو، حکموں کو چھوڑ دیا جائے، جیسے نماز یا دیگر فرائض کرنے کا حکم ہے، نہ کیا جائے، اور اللہ کے منہیات یعنی ناجائز کام، چوری، جھوٹ، زنا وغیرہ وغیرہ کیا جائے، تو یہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، اور یہ مطلب زیادہ مفسرین نے لیا ہے اور یہی مراد زیادہ امکان کے درجے میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچایا جائے، چاہے بات سے چاہے عمل سے، ایکٹیویٹی سے۔ اور یہ حضور کو تکلیف پہنچانا گویا اللہ کو ہی تکلیف پہنچانا ہے۔ اور اس سے متعلق ایک حدیث بھی ہے بخاری شریف کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ دیکھو تم میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، لا تتخذوہم غرضا من بعضی، کہ میرے بعد تم ان کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، تم ان کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو کوئی ان سے محبت رکھے گا یہ گویا مجھ سے محبت کی وجہ سے ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو کوئی صحابہ سے دل میں بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، تو گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کی، فببغضی ابغضہم۔ اور جس نے ومن ابغضنی فابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی گویا کہ اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ ومن آذانی فقد اذان اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ یوشک ان یلعنہم اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس پر عذاب نازل فرما دے۔ یہ حدیث ہے کہ صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کے تعلق سے دل میں بغض و حسد نہ پالو، کیونکہ ان کے بارے میں ایسا سوچنا گویا مجھ سے دشمنی کی وجہ سے ہے، اور مجھ سے دشمنی گویا اللہ سے دشمنی اور اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، اور جو کوئی اللہ کو تکلیف پہنچائے گا
قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں گرفتار کر دے۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث سے یہ معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو تکلیف پہنچانا ہی اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس لیے زیادہ تر مفسرین نے یہی معنی لیا ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں یعنی اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو تو محبوب کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو حبیب محبت کرنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ بسا اوقات محبوب کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنا محبت کرنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالی کو اللہ کے نبی سے بے حد محبت ہے۔ پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ جب صحابہ کرام میں سے بعض حضور کے گھر میں بیٹھے گفتگو کرتے رہے، حضور کو تکلیف پہنچی لیکن حضور نے اپنی زبان مقدس سے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ رب العزت کو آپ کی یہ تکلیف گوارا نہیں ہوئی اور مستقل ایک آیت نازل کر کے تنبیہ فرمائی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی طرح سے تکلیف پہنچانا یا تو آپ کی زندگی میں یا آپ کی زندگی کے بعد جائز نہیں ہے، اور جو لوگ آپ کی ذات کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ گویا کہ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب یہ تکلیف پہنچانا زبان سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر، آپ کے کیریکٹر پر داغ لگایا جائے، اور عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور عمل سے تکلیف پہنچانا یہ تھا کہ آپ کو مارا جائے، برا بھلا کہا جائے، تو یہ تو آپ کے حیات میں تھا، آپ جب دنیا میں تشریف فرماتے تب تک تھا۔ لیکن زبانی تکلیف قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس پر کبھی نہیں پڑے گی، اور پھر ذلت آمیز ان کے لیے اللہ نے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ یہ دراصل منافقین کے بارے میں ہے جنہوں نے، اور ان کفار کے بارے میں ہے جنہوں نے حضرت زینب بنت جحش کے نکاح کے وقت آپ کو تانا دیا تھا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے اس نے نکاح کر لی، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، آپ کے لیے وہ نکاح جائز تھا، حرام تو تھا نہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اس کو ہوا دیا اور اس کے ساتھ منافقین نے بھی دی، تو اس پر آپ کو تکلیف پہنچی، اور اسی پر اللہ نے یہ نازل فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی جرم کے، تو انہوں نے بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا اور واضح بدکاری کی، واضح گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی مومن مرد یا مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائی جائے، اور تکلیف پہنچائی جائے یہاں بھی منہ سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، یا کسی اور طرح سے، جس طرح سے بھی مومن کو خواہ تکلیف پہنچائی، بغیر مکتسبو، بغیر کسی جرم کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جرم کرے اور اس پر سزا نافذ کیا جائے، مثلا چور نے چوری کی اور اسلامی حکومت ہے، اور اسلامی حکومت نے اس پہ چوری کی سزا نافذ کرتے ہوئے ہاتھ کاٹ دیا، تو یہ بھی تو تکلیف پہنچانا ہے۔ لیکن یہ تکلیف پہنچانا بغیر مکتسب، بغیر جرم کے نہیں ہے، جرم کی وجہ سے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں اور اس کے حدود کو جاری کرنے میں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف مراد نہیں ہے، مراد بیجا تکلیف، بغیر مکتسب، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے اگر کوئی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد احتملوا بہتانا، تو اس نے ایک بڑا بہتان اٹھایا اور صریح گناہ کی، واسم مبینہ، بڑا گناہ کیا، صریح گناہ کی، یعنی گناہ کبیرہ۔ مومن کو تکلیف پہنچانا چاہے زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، یہ گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے، اور یہ تکلیف پہنچانے والے چاہے خود مومن ہو یا غیر مومن ہو، سب اس میں داخل ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ صحیح مومن تو وہی ہے، پکا سچا کامل مومن تو وہ شخص ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، انہیں تکلیف نہ پہنچتا ہو۔
یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے یہاں ہماری بہت سی خرابیوں کے ساتھ ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ذات سے جانے انجانے میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہتے اور ہمیں اپنے اس جرم کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ارے کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمارا کیا، ہم تو ایسا کرتے رہیں گے۔ یہ بولتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی گناہ۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ اور یہ ایذائے مسلم حرام، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایذائے مسلم حرام ہے۔ اس کے متعلق کل قیامت کے دن جواب دہی ہوگی۔ اور موجودہ دور میں تو دشمنی کا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ایک نیا طریقہ چل پڑا ہے، جادو سحر کروا دو۔ جگہ جگہ اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ دیجیے اور اب بہت آسان نکل گیا۔ یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو اس طرح سے کہ جادو سحر کا اثر کروا کے ستاتا ہے اور اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ بہتان کہا گیا قرآن میں۔ بہتان کہتے ہیں کسی پر کسی بات کا الزام لگا دینا۔ ایک آدمی نے زنا نہیں کیا اور آپ نے زنا کا الزام لگا دیا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بہت سخت جرم ہے کہ اگر کوئی کسی پر بہتان لگا دے اور ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس سلسلے میں مستقل احکام نازل ہوئے۔ تو اسی طرح مومن کو تکلیف پہنچانا یہ گویا کہ ایک طرح سے الزام لگا دینا ہے جس پر 80 کوڑے مارے جانے چاہیے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو نیا سلسلہ ہمارے ہاں چل پڑا ہے مومنوں کو ستانے کا، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نکالنے کا، ایک نیا انداز کی جادو اور سحر والوں سے رابطہ کر کے کچھ کروا دینا، یہ بہت گندی حرکت ہے، بہت گندا عمل ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، چاہے اس نوعیت سے ہو یا کسی اور نوعیت سے ہو۔ مومن کے تکلیف پہنچانے والا کوئی بھی عمل شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سب حقوق العباد ہیں۔ ہمارے یہاں حقوق اللہ کے سلسلے میں تو اہتمام ہوتا ہے، لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں اہتمام نہیں ہوتا۔ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو حقوق اللہ میں پیش رہتے ہیں۔ خود جو لوگ نماز کے پابند ہیں، شریعت کے ظاہر میں پابند ہیں، ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ حقوق العباد کے تعلق سے بالکل آنکھ بند کیے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نماز روزہ کر لیا باقی سب پیچھے پڑ رہ گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے حقوق العباد وہ حق ہے جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلوائے گا، تو اس میں حقوق العباد جنہوں نے دبائے ہوں گے اسے بھی اس کا حق دلایا جائے گا، اور کل قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، اپنا حق لے کر رہے گا۔ اس لیے اگر کبھی جانے انجانے میں اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو ہمیں دنیا میں ہی معافی تلافی کرا لینا چاہیے، مظلوم سے گریوزاری کر کے گرا کر ہی صحیح اس سے اپنی معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن ہماری ساری نیکیاں اسے دے دی جائے گی۔ الغرض اس آیت میں مومنین کو تکلیف پہنچانے پر بھی سخت وعید نازل ہوئی۔ آگے پردے کے سلسلے میں ایک حکم ہے۔ دیکھیے پردے کے سلسلے میں پہلا حکم تو وہ ہے جو پیچھے نازل ہوا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبیوں کی بیویاں گھروں میں رہو، اور پھر آگے چل کر آیا کہ کسی غیر محرم سے بات مت کرو، بات کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ وہ پہلا حکم ہے پردے کا۔ اس سے پہلے مدینہ میں کچھ منافقین میں اوباش قسم کے لونڈے جو تھے وہ مومن باندیوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ دیکھیے باندی کے پردے کا حکم اور عام مومن کے پردے کا حکم الگ ہے۔ عام مومن عورتوں کے لیے پردہ کا یہ حکم ہے کہ جب باہر نکلے تو سب ڈھکاؤ، چہرہ بھی اور ہاتھ بھی۔ اور باندیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ چہرہ اور ہاتھ ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باندی اگر مسلمان ہے اور وہ باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے چہرہ اور ہاتھ کا ڈھانکنا ضروری نہیں ہے۔ تو جو باندی تھی مسلمان وہ چہرہ کھلا ہوا چھوڑ کر نکلا کرتی تھی، تو یہ جو منافقین میں اوباش قسم کے لڑکے تھے وہ انہیں چھیڑتے تھے۔ اچھا اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا،
تو عام مسلمان عورتیں، آزاد عورتیں بھی بغیر برقع کے اور بغیر کسی پردے کے چہرہ کھلا رکھ کر ہی نکلا کرتی تھی، چونکہ اب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ لوگ باندی کو چھیڑا کرتے تھے اور انجانے میں، یعنی آزاد عورتوں کو تو نہیں چھیڑتے تھے، لیکن آزاد عورتوں میں سے بعض کو باندی سمجھ کر چھیڑ دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور عام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو ایک چادر اپنے سر کے اوپر سے ڈال لیا کریں، تاکہ باندی میں اور آزاد عورت میں تمیز ہو جائے، فرق ہو جائے۔ تو اس فرق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آزاد عورتوں کو نہیں چھیڑ سکیں گے، یعنی وہ خود منافقین کے جو اوباش قسم کے لونڈے تھے وہ آزاد عورتوں کو چھیڑتے نہیں تھے، نہ چھیڑنا چاہتے تھے، چھیڑتے تھے وہ باندیوں کو، لیکن کبھی کبھی آزاد عورت کو باندی سمجھ کر چھیڑ دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے قرآن نے یہ امتیاز پیدا کر دیا کہ باندی تو خیر پردہ کرے گی نہیں، چہرہ وغیرہ ڈھانکے گی نہیں، اس کو بار بار گھر سے نکلنا ہے، بار بار آقا کے کام کے لیے جانا آنا ہے، کتنا وہ کرے گی، لیکن آزاد عورت کو تو نکلنا نہیں ہے، کبھی کبھی نکلنا ہے، کبھی ایمرجنسی صورت میں۔ تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ باندیوں سے امتیاز کے لیے ایک لمبی چادر اپنے سر کے اوپر سے نیچے ڈال لیں جس سے چہرہ ڈھک جائے، تاکہ باندی اور آزاد میں امتیاز ہو جائے، اور پھر ان اوباش کے چھیڑنے سے یہ آزاد عورتیں کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ یہ حکم کب تھا؟ جب تک ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کو کوئی پردہ نہ سمجھ لے کہ صرف اوپر سے ایک چادر ڈال لینا پردہ ہو گیا، چاہے پورا جسم نیچے کھلا ہو ڈھکا ہوا نہ ہو، یہ پردہ نہیں ہے، کا حکم نہیں ہے۔ پردہ کا حکم وہی ہے جو پیچھے آ چکا کہ مکمل جسم ڈھکا ہونا چاہیے، اس طور پر کہ جسم کی ساخت بھی ظاہر نہ ہو، بناوٹ بھی ظاہر نہ ہو۔ خیر یہ آیت نازل ہوئی اور سخت کہا گیا۔ یہ تو مومن آزاد عورتوں کو ان اوباشوں سے بچانے کے لیے یہ ایک بات کہی گئی، اور باندیوں کو بچانے کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ ان منافقین کو کچھ دن مہلت دیجئے اور ان کو کہہ دیجئے کہ تم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ اگر یہ باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر پھر بھی یہ باندیوں کو، مومنہ باندیوں کو چھیڑتے ہیں تو ان قریب ہم آپ کو ان پر غلبہ دے دیں گے، یعنی ہم آپ کو ان کے قتل کی اجازت دے دیں گے، اور پھر یہ جہاں پائے جائیں آپ اسے قتل کریں، اس کی پھر ان کو بچنے کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جلد سے جلد یہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کر دیجئے، ان کے خلاف جہاد کیجئے۔ تو یہ اس طرح سے ان منافقین کے چھیڑ چھاڑ سے مومنہ باندوں کو بچانے کا قرآن کریم نے انتظام کیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ کہیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیں، لٹکا لیں، چادر لٹکا لیں۔ اور اس کی صورت فقہا نے یہ لکھی ہے کہ ایک بڑی سی چادر ہو اور اس کو سر کے اوپر سے نیچے ڈالا جائے تاکہ وہ لٹک کر نیچے تک آ جائے، جس سے چہرہ کے ساتھ پورا جسم ڈھک جائے، صرف آنکھ کے سامنے کھلی ہو، اور کھلی ہونے کا ایسا ہو جیسے کہ آنکھ کے سامنے بھی جالی ہو، یہ جو مکمل کھلا ہوتا ہے وہ نہیں، جالی ہو، اس طرح سے ڈال لے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ آزاد عورتیں ہیں، فلا یؤذین، پھر انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ جو چھیڑتے ہیں باندیوں کو اور آزاد عورت کو بھی باندی سمجھ کر چھیڑ دیتے ہیں، اس سے یہ کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ یعنی اگر بالفرض کبھی بغیر چادر لٹکائے باہر نکل گئی جا اور احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کیا تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، پس اگر یہ منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض کا مطلب یہ ہے گندگی ہے، عورتوں کے تعلق سے گندے خیالات ہیں، ایسے لوگ اگر اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ لوگ جو مدینوں میں افواہیں پھیلاتے ہیں، شہروں میں افواہ پھیلاتے ہیں۔ یہ منافقین ایک اور کام کرتے تھے کہ وقتاً فوقتاً جھوٹ کی یہ خبر
مدینے میں پھیلاتے تھے کہ فلاں لشکر آ رہا ہے، لاکھوں کا لشکر لے کے آ رہا ہے، مدینہ پہ حملہ کر دے گا، سارے مسلمان کو قتل کر دے گا، یہ افواہ جھوٹ کا پھیلاتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں میں دہشت اور خوف پیدا کیا جائے۔ یہ حرکت کیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا چاہے یہ منافقین جو غلط خیال سے باندیوں کو چھیڑتے ہیں، یا وہ لوگ جو شہروں میں جھوٹی افواہ پھیلاتے ہیں، اگر اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ آپ کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے شہر میں مگر تھوڑا، یعنی صرف اتنے دن جتنے دن کی مہلت ملے گی شہر میں رہنے کی، اتنے ہی دن رہنے کی اجازت ہوگی۔ اگر اتنے دنوں میں یہ اپنی حرکت سے باز آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اسے جہاں پائیں قتل کر دیں۔ ملعونین اینما ثقفوا، یہ لوگ لعنت زدہ ہیں، یعنی ان پر ہمیشہ کی لعنت ہے جہاں کہیں رہیں۔ اخذوا وقتلوا تقتیلا، انہیں پکڑا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا یہ طریقہ ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کے طریقوں میں کوئی بدلاؤ نہیں پائیں گے۔ یعنی پچھلی امتوں میں جو اس قسم کے اوباش لوگ تھے جو مسلمان عورتوں کو چھیڑتے تھے یا خواہ مخواہ مسلمانوں میں جھوٹی افواہ پھیلا کر مسلمانوں کو ڈراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی نبیوں کو ان اوباشوں کو سزا دینے کے لیے متعین کیا، اور نبیوں نے سزا دی تھی۔ لہذا اگر یہ لوگ بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے تو آپ کو بھی یہ اجازت ہے جہاں ملے پکڑیں اور انہیں آپ قتل کر دیں، مہلت دیجئے، ان مہلت میں باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انہیں قتل کریں۔ یہ جو آیت ہے اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ جہاں کہیں یہ ملے انہیں پکڑے اور قتل کیا جائے، اس آیت کا پس منظر آپ کے سامنے ہے کہ یہ کس پس منظر میں نازل ہوا اور کن پر یہ حکم ہے۔ کفار موجودہ دور میں عموماً اس آیت کو لے کر مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں پکڑو قتل کر دو، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ خاص ان منافقین کے لیے آیا جو ایسی حرکت کیا کرتے تھے۔ اب اس پس منظر کو ہٹا کر صرف اس آیت کو پیش کر دیا جاتا ہے اور اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اور خود مسلمان بھی پوچھنے لگتے کہ ارے ایسا قرآن نے کیوں حکم دے دیا، چونکہ آج کے ہمارے عموماً مسلم بھائی بھی ہر آیت کا مفہوم اور اس کے پس منظر سے واقف نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کو جاننا چاہیے۔ یہ ایک خاص پس منظر میں یہ حکم ہے، اور اس حکم کو عام کافروں پر اپلائی نہیں کیا جائے گا، نہ اس کا حکم ہے۔ یہ ایک مخصوص وقت میں مخصوص منافقین کے لیے یہ حکم تھا، لہذا اس کو لے کر اسلام پر اعتراض کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ یہ کم علمی ہے یا جان بوجھ کر پس منظر کو ہٹا کر خواہ جھوٹی خبر پھیلانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔